السلام علیکم، گلوبل اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں ریا چودھری۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبریں۔ جنرل ریٹائر فیض کو ہٹانے کے بعد جنرل ریٹائر باجوہ نے میرے ساتھ ڈبل گیم کھیلی ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ جنرل ریٹائر باجوہ کو توسیع دینا بہت بڑی غلطی تھی، کیونکہ انہوں نے جنرل ریٹائر فیض کو ہٹانے کے بعد میرے ساتھ ڈبل گیم کھیلی۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے جنرل ریٹائر باجوہ پر ڈبل گیم کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ڈبلی گیم تو کھیلی لیکن آخر میں وہ خود بے نقاب ہو گئے۔ جنرل ریٹائر فیض کو ہٹانے کے بعد جنرل باجوہ کی گیم کا علم ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جنرل ریٹائر باجوہ پر بھروسہ کر کے غلطی کی، کیونکہ میں ان کی ہر بات کا بھروسہ کر لیتا تھا، بعد میں جب چیزیں سامنے آئیں تو غلطی کا احساس ہوا۔ عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوہ کو توسیع دینا بہت بڑی غلطی تھی۔ میں اس بات پر قائل ہوں کہ فوج میں کبھی کسی کو توسیع نہیں ملنی چاہیے، اس وقت بھی یہی سوچا تھا، مگر حالات ایسے بنا دیے گئے تھے اور بار بار ملک کی استحکام اور سیکیورٹی کے حوالے سے باتیں کی جا رہی تھی۔ بھارت کبھی اپنے مضمون مقاصد میں کامیاب نہیں ہوگا، آرمی چیف کا دورہ ایل او سی پر خطاب۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR کی جانب سے جاری بیان کے مطابق آرمی چیف کو لائن آف کنٹرول کی تازہ صورتحال اور فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے افسروں اور جوانوں سے بات چیت کی، ان کی پیشہ ورانہ قابلیت اور بلند حوصلے کو سراہا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ ہم نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے متعلق بھارتی قیادت کی حالیہ غیر ذمہ دارانہ بیانات کا نوٹس لیا۔ پاکستان کی مسلح افواج وطن عزیز کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیں گے۔ بھارت کبھی اپنے مضمون مقاصد میں کامیاب نہیں ہوگا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اپنے خطاب میں کہا کہ کسی بھی مس ایڈونچر کا پوری قوت سے جواب دیا جائے گا۔ فواد کہتے ہیں PTI وقت ضائع کیے بغیر پنجاب اور KP میں انتخابات کے لیے جائے گی۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں فواد چودھری نے لکھا کہ عمران خان نے ممبران اسمبلی کو ہدایت کی کہ اپنے حلقوں میں واپس پہنچیں، ہم مزید وقت ضائع نہیں کریں گے۔ فواد چودھری کے مطابق پارٹی ارکان اسمبلی کو کہا گیا کہ فوری طور پر انتخابات کی تیاری کریں۔ PTI وقت ضائع کیے بغیر پنجاب خیبر پختونخوا کے صوبائی انتخابات کے لیے جائے گی۔ فواد چودھری نے PDM پر تنقید کرتے ہوئے مزید لکھا کہ موجودہ PDM انتخابات سے ایسے ہی بھاگتی رہی جیسے اب بھاگ رہی ہے۔ قومی اسمبلی کے انتخابات بعد میں ہوں گے۔ یاد رہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے گزشتہ روز اپنے بیان میں کہا تھا کہ اگر حکومت مارچ کے آخر تک الیکشن کے لیے تیار ہے تو ہم اسمبلیاں نہیں توڑتے۔ سپریم کورٹ نے فیصل ووٹا کی نااہلی کا مختصر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ 4 صفحات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے تحریر کیا، جس میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس امیدوار کو الیکشن سے قبل نااہل کرنے کا اختیار نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی قانون کی نظر میں برقرار نہیں رکھا جا سکتا، لہٰذا الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ کو تاحیات نااہلی فیصلے کل عدم قرار دیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ فیصل ووٹا نے عدالت کو بتایا کہ 25 جون 2018 کو شہریت ترک کرنے کا سرٹیفکیٹ ملا۔ فیصل ووٹا نے تسلیم کیا کہ ان سے غلط بیانی ہوئی۔ فیصلے کے مطابق فیصل ووٹا 2018 میں ممبر اسمبلی بننے کے لیے اہل نہیں تھے۔ ان کی جانب سے غلطی تسلیم کرنے پر آرٹیکل 63(1)(c) کا اطلاق ہوا۔ وہ موجودہ اسمبلی کی مدت تک نااہل تصور ہوں گے۔ شمالی وزیرستان میں فورسز کی کارروائی، دہشت گرد کمانڈر محمد نور عرف سرکئی ہلاک۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقہ شیوا میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں دہشت گرد کمانڈر محمد نور عرف سرکئی ہلاک ہو گیا۔ دہشت گرد کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ ISPR کا بتانا ہے کہ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں سمیت دیگر وارداتوں میں ملوث تھا۔ خبر شامل کرتے ہیں بھمبر آزاد کشمیر سے۔ عرفان یونس بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق ممبر لوکل کونسل پنگالی وارڈ نمبر 1 میں محمد عظیم اکرم جرال کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد کی گئی، جس کے مہمان خصوصی صدر جماعت مسلم کانفرنس مرزا محمد شفیق جرال تھے۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ تقریب سے صدر مسلم کانفرنس یونین کونسل پنگالی محمد پرویز جرال، ممبر لوکل کونسل محمد عظیم اکرم جرال، ممبر ضلع کونسل یونین کونسل پنگالی ڈاکٹر محمد قاسم جرال، امتیاز جرال، ڈاکٹر محمد عرفان جرال، صدر جماعت مسلم کانفرنس محمد شفیق جرال دیگر نے خطاب کیا۔ تقریب میں ہر کنبہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی اور ممبر لوکل کونسل پنگالی وارڈ نمبر 1 محمد عظیم اکرم جرال اور ممبر ضلع کونسل یونین کونسل پنگالی بابر ایوب جرال کی حمایت کا اعلان کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں بھمبر آزاد کشمیر سے۔ عرفان یونس جرال بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق برنالہ آزاد کشمیر آزاد امیدوار ممبر ضلع کونسل مرزا عمر شفیق جرال، امیدوار ممبر لوکل کونسلر ثنا ایوب جرال سمیت آزاد پینل کے لوکل کونسلرز نے گلوبل اردو نیوز چینل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا
کہ گلوبل اردو نیوز وہ واحد چینل ہے جو ضلع بھمبر میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے لمحہ بلمحہ کوریج دے رہا ہے۔ میں آزاد امیدوار ضلع کونسل قلعہ چھپڑ وارڈ نمبر 2 سے الیکشن میں کھڑا ہوں، تو میں گلوبل چینل کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے کم عرصے میں جو ہے نا اتنی کامیابی حاصل کی ہے، تو خاص کر کے عرفان یونس جرال جنہوں نے اس چینل کو حاصل کیا ہے۔ گلوبل چینل اپنا کام بخوبی طریقے سے سر انجام دے رہا ہے، تو میں اس پہ ان کا بے حد مشکور ہوں۔ میں یو سی کونسل قلعہ چپڑ اور وارڈ نمبر 5 پٹیاں سے ثنا ایوب جو ہے گلوبل اردو چینل کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے بہت ہی کم عرصے میں ہے جو وہ بہت ہی زیادہ بلندیوں پہ پہنچ گیا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ آگے بھی نیکسٹ ایسے ہی بلندیوں پہ جائے گا۔ بلدیاتی الیکشن میں جتنی کوریج دی جا رہی ہے وہ اس چینل کی وجہ سے دی جا رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ آگے بھی ایسے ہی کام کرے گا۔ بھمبر آزاد کشمیر سے بیورو چیف عرفان یونس جرال کی رپورٹ کے مطابق گلوبل اردو نیوز چینل نے بھمبر آزاد کشمیر جیسے پسماندہ علاقے میں بھی اپنی کامیابی کا لوہا منوا لیا۔ آزاد امیدوار ممبر ضلع کونسل مرزا عمر شفیق جرال، امیدوار ممبر لوکل کونسلر ثنا ایوب جرال سمیت آزاد پینل کے لوکل کونسلرز نے گلوبل اردو نیوز چینل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گلوبل اردو نیوز وہ واحد چینل ہے جو ضلع بھمبر میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے لمحہ بلمحہ کوریج دے رہا ہے۔ میرا نام محمد اکرم جاوید ہے اور میں وارڈ نمبر 3 سے لوکل کونسل کا امیدوار ہوں، اور جو ہے نا یہ گلوبل چینل جو ہے یہ پوری ورلڈ میں اس وقت بڑا فیمس ہو رہا ہے، اور انہوں نے جس طرح سے تھوڑے سے کم عرصے میں اتنی بلندیوں پر چلے گئے ہیں، یہ ان کی محنت ہے، ان کے عملے کی محنت ہے، ان کے جو اینکرز ہیں ان کی محنت ہے کہ یہ چینل جو ہے نا وہ اس وقت بلندیوں پر ہے اور تمام لوگوں کو کوریج دے رہا ہے۔ یہ جتنے بھی ہم لوکل کے ہیں، جتنے ڈسٹرکٹ کے امیدوار ہیں، سب کو جو ہے نا وہ یہ اس طرح کوریج دے رہے ہیں جیسے جو ہے نا وہ بڑے بڑے چینل دیتے ہیں، اور یہ بھی چینل انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں بہت بلندیوں پر چلا گیا ہے، اور اللہ اس کو ترقی دے۔ گلوبل اردو نیوز کی انتظامیہ کو انتہائی دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو کم عرصے میں ضلع بھمبر میں بالخصوص جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان کی کوریج کر رہے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ہم ہر جگہ جو ہے ان کے شانہ بشانہ ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ شکریہ۔ میں آزاد امیدوار ڈسٹرکٹ کونسل یونین کونسل قلعہ چھپڑ سے ہوں، عمر شفیق، اور میں سب سے پہلے گلوبل نیوز کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو پوری دنیا میں لانچ ہونے کے بعد آزاد کشمیر میں بھی لانچ ہوئے، اور جس طرح وہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے لوگوں کو بتا رہے ہیں، اپنا ورک اچھے سے کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ وہ آگے بھی ایسے ہی اپنا ورک کریں گے، اور ایک بار پھر میں گلوبل انتظامیہ کو اور آزاد کشمیر ضلع بھمبر کی جو انتظامیہ ہے ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں گلوبل نیوز چینل والوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انتہائی چند عرصے میں انہوں نے کامیابی کی بلندیوں کو چھو لیا ہے۔ پہلے تو پوری دنیا کے اندر یہ چینل چل رہا تھا، اب ضلع بھمبر کے اندر بھی یہ جو ہے کافی فیمس ہو چکا ہے، اور یہ ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح یہ کامیابیاں برقرار رکھیں گے، اور میں بالخصوص عرفان یونس صاحب جو بیورو چیف ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ اس چینل کے لیے دن رات تگودو کر رہے ہیں اور اس کو بلندیوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔